جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رمضان کا ماہ مقدس الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے جہنم سے آزادی کا پروانہ جن کے لیے جاری فرما دیا ہے، اور بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کی توبہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس میں قبول فرما لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان خوش نصیبوں کی فہرست میں دعا کرے کہ میرا اور آپ کا نام بھی اللہ رب العالمین نے شامل فرما دیا ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، اس ماہ مقدس میں دعاؤں کی قبولیت اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے فضل و احسان سے ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ روزہ دار کی دعا اللہ رب العزت احکم الحاکمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں افطاری کے وقت، نمازوں کے بعد، اور جو دعا کی قبولیت کے اوقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین سے بہت سی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اسی طرح دوست و احباب کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ کو وصیت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ بہرحال دعاؤں کے اندر جہاں ہم دیگر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور یہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، موت کا وقت اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، کس نے کہاں دفن ہونا ہے یہ بھی اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے، لیکن کس حال میں موت آنی ہے، کیسے موت آنی ہے، اس معاملے کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے برے رستے پر آنے والی بری موت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس معاملے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم۔ انسان ساری زندگی کیا کرتا رہا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار اس چیز کا ہوگا، اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کے آخری عمل پہ اوپر ہوگا کہ جب اس کی روح قبض کی گئی، اس کا آخری عمل کیا تھا، اس کا آخری بول کیا تھا، اس کی آخری زندگی کی کوششیں اور کاوشیں وہ کیا تھیں۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہمیں ہماری زندگی کا آخری عمل اچھا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت احکم الحاکمین اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو استعملہ، اللہ اپنے اس بندے سے کام لے لیتا ہے۔ عرض کی گئی جناب یہ کیسے اللہ اس بندے سے کام لیتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اسے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، پھر کسی نہ کسی اچھے عمل پر اللہ رب العزت احکم الحاکمین اس کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ بہرحال حسن خاتمہ کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، اور حسن خاتمہ کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید واثق ہے کہ میرا اور آپ کا خاتمہ انشاءاللہ بالخیر ہوگا۔ حسن خاتمہ کے لیے جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے وہ ایمان کی حالت میں موت کا آنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک یہودی کا بچہ آ کے بیٹھتا تھا، آپ کی صحبت اختیار کرتا، لیکن کچھ دن گزرے کہ وہ بچہ آپ کی مجلس میں نہ حاضر ہوا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی تشویش ہوئی، پتہ کروایا، معلوم ہوا کہ وہ تو بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس یہودی کے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ ہمارے ہاں تو مسلمانوں کے یہ حالات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، خون سفید ہو چکے ہیں، بھائی بھائی کی عیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا ماں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس معاملے میں ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے یہودی بیٹے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے۔ آپ اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے، اس کے سر کے پاس، اور آپ نے اسے کہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا اسلم، کلمہ پڑھ لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اطع ابا القاسم، اے میرے بیٹے، اس زبان سے نکلی ہوئی بات کا انکار کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ایمان کو دیکھا، جب اس کے قبول اسلام کو دیکھا تو آپ اس کے گھر سے نکلے اور آپ کی مبارک زبان پہ یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ایک اور جان کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ لہٰذا حسن خاتمہ کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط کیا ہے؟ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، قربانی اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم للہ، اے لوگو اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرو۔ یہ مت کہا کرو کہ یہ عمل تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ عمل ہم آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی بس یہ جو نیکی ہم نے کی ہے نا یہ آپ کی وجہ سے کی ہے، آپ ہمیں نہ کہتے یا آپ ہمارے سامنے نہ ہوتے تو ہم یہ نیکی کبھی بھی نہ کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو نیکیاں اللہ کے لیے کی جائیں گی ان کا تو اجر ملے گا، لیکن وہ نیکیاں جو لوگوں کے لیے کی جائیں گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جائیں گی، لوگوں کی زبان سے اپنی جو ہے وہ تعریف سننے کے لیے کی جائیں گی، ان کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے سلف صالحین اللہ رب العالمین سے بعض دفعہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا کسی اچھے عمل پہ، وہ اللہ سے کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ہمیں بھی وہ دعا کرنی چاہیے۔ سلف صالحین اپنی تعریف سن کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اس کہنے پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اور اے میرے رب جو یہ نہیں جانتے مگر صرف آپ ہی جانتے ہیں، ان چیزوں پہ اللہ اپنی رحمت سے میری کمیوں سے درگزر کر دینا۔ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اور اے میرے پروردگار جو یہ مجھے سمجھ رہے ہیں مجھے اس سے بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو دوسری علامت حسن خاتمہ کے لیے اخلاص ہے، اور تیسری علامت جو ہے وہ حسن خاتمہ کے لیے استقامت ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے استقامت کے ساتھ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا جناب اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سے ہیں؟ فرمایا ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں سب سے بہترین اعمال، محبوب اعمال وہ ہوتے ہیں جن پہ ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کا قرآن مجید میں فیصلہ ہے جن کے اعمال میں استقامت ہوگی، جب ان کی موت کا وقت آئے گا فرشتے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں لے کے پہنچیں گے اور کیا کہیں گے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ موت کے وقت ہر انسان کو ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے اور ایک چیز کا غم ہوتا ہے۔ غم اسے یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میرے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، میرے معاملات کا کیا بنے گا، اور ڈر اس کو یہ ہوتا ہے کہ آگے میرا معاملہ آخرت والا کیسے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی موت استقامت کی حالت میں آئے گی اللہ اگلے ڈر سارے ختم کر دے گا اور پچھلے جتنے بھی غم ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ اور جو چوتھی علامت ہے حسن خاتمہ کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل پہ انسان کی موت آ جائے، کسی بھی نیک عمل پہ موت آ جائے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کہا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس شخص نے صدقہ کیا اور اسی کیفیت میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شخص جو احرام پہنے ہوئے تھا، حج پہ گیا تھا، دوران جو ہے وہ سفر، حج کے سفر کے دوران ہی جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو گئی، سواری سے گرا فوت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اسی احرام کے 2 کپڑوں میں اس کو دفن جو ہے وہ کر دو، اللہ کے سپرد کر دو، اس کو یہی کفن جو ہے وہ دے کے دفنا دو۔ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رزق حلال سے حج جیسی سعادت نصیب فرمائے۔ اور 5ویں علامت جو حسن خاتمہ کی وہ یہ ہے، وہ لوگوں کی تعریف ہے۔ کوئی فوت ہو جائے، پیچھے ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، گھر کے افراد ہوں، اس کی تعریف کریں، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے، قریب کے 4 ہمسائے اس کے حق میں اچھی گواہی دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو تمہارا علم تھا اس کے معاملے میں اسے قبول کیا، اور جو تم نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب کچھ اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، یا تو یہ خود سکون پانے والا ہے یا لوگ اس سے سکون پا گئے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ جب کسی نیک آدمی کی موت واقع ہوتی ہے، دنیا کے سارے غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، ان کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر جاتا ہے۔ اور جب کوئی برا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشجر، انسان تو انسان، جو درخت ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، وہ بھی اس انسان کے دنیا سے جانے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس برے آدمی سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ حسن خاتمہ کے لیے جو 6ٹھی علامت ہے وہ یہ ہے کہ کسی خوش نصیب کی موت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں واقع ہو جائے۔ مرنا تو ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے کہ جس انسان کی موت جمعے کے دن یا جمعے کی رات واقع ہو جائے، ایمان کی حالت میں اگر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے عذاب کے جو ہے قبر کے عذاب کے فتنہ سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ فرما لے گا۔ 7ویں علامت یہ ہے کہ مدینہ میں کسی کو موت آ جائے، آپ نے فرمایا جو بھی مدینہ میں فوت ہوا، لیکن شرط ہے ایمان کی حالت میں فوت ہو، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے والا، وہ دیگر چیزیں ساری ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں شفاعت کروں گا۔ اور 8ویں علامت حسن خاتمہ کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی موت واقع ہو اور وہ ان 3 چیزوں سے بری ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی روح اس کے جسم سے نکلی اور وہ 3 چیزوں سے بری تھا وہ جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا دھوکے سے، خیانت سے، قرض سے اور تکبر سے۔ اور آخری جو علامت ہے اس کا تعلق خاص طور پہ میری اور آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا جنازہ اس کے گھر سے اس حال میں اٹھا کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اللہ تبارک و تعالی اس نیک خاتون کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔